अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान में बड़ी दहशत गर्दी, मैं इस मामले में बहुत कंफ्यूज हूँ कि दहशत गर्दी, बहरहाल दहशत गर्दी तो है कि आम लोगों को यरगमाल बनाया गया फ़ौजियों की आड़ में, क्योंकि उस ट्रेन में जाफ़र एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ जो समचारों ने कल रात से कब्जा किया हुआ था और अभी तक मुकाबला जारी है। उसमें दरअसल फ़ौजी को 80-90 फ़ौजी सवार होकर पंजाब की तरफ जा रहे थे और उनकी 3 बड़ी तंजीमों ने, मजीद ब्रिगेड और फलाना धमाका सब ने मिलकर, जो BLA के जरिए से सब काम करती हैं, उन्होंने ये हमला किया। और बताने वाले बताते कि जी 13 तो ये श्रमचारी मारे गए हैं और ISPR या पाकिस्तानी मीडिया तो ISPR की मर्जी के बगैर दे ही नहीं सकता कि आर्मी का तो बताया ही नहीं है, FC का या रेंजर्स का या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मगर वो लोग दावा करते हैं कि जी 30 के करीब एहलकार भी शहीद हुए हैं और उन्होंने मारे हैं। और वही कहते हैं कि हमने 214 के करीब जो है फ़ौजियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को यरगमाल बनाया है, बच्चों को, औरतों को, काफ़ी लोगों को रिहा कर दिया। 500 लोग ट्रेन में थे। चलो, वहाँ इंसर्जेंसी तो सबको पता है, वो तो मुल्क का वज़ीर दाखिला बेचारा मासूम सा आदमी है कि वो कह रहा था कि एक SHO की मार है, तो उसे उस पर चार्ज छोड़ देना चाहिए था। मगर सबको पता है कि वज़ीर दाखिला तो नॉमिनल है, अब इसलिए अपना पप्पू रखा है उन्होंने, काम तो कोई और दिखा रहा होता है, चले कोई भी दिखा रहा हो। तहरीक इंसाफ तो ये मुतालबा कर रही है, उमर अयूब अपोजिशन लीडर की जी वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो है ना, वो इसकी जवाबदेही इनसे होनी चाहिए कि इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। हालांकि इन दोनों बेचारों को नहीं पता होगा कि खेल क्या हो क्या रहा है। ये इकॉनमी का खेल है, रिकॉर्डिंग भी है, फिर गवादर भी है, CPEC भी है और पुरानी कबायली रिवायत भी है। फिर इंडिया की इंसर्जेंसी कहना चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है और ईरान का भी अपना मसला है। फिर हमने तालिबान को भी नाराज़ कर लिया है और जायज़ किया है, नाजायज़ किया, वो एक अलग बहस है। तो खुला मैदान लगा हुआ है और फिर स्ट्रेटजी भी कोई नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था या परसों बताया था कि जी आर्मी पर्सनल से कहा गया कि आप बलूचिस्तान में गाड़ी में या वॉक करके कहीं सफ़र नहीं करेंगे, बाय एयर करेंगे। तो पहला सवाल तो ये है कि भाई कि जब इतने बड़े पैमाने पे डिप्लॉयमेंट हो रही थी, छुट्टियों पे जा रहे थे, जो भी जैसा भी था, तो उन्हें जाफर एक्सप्रेस पे भेजने की क्या ज़रूरत थी। अगर आम सिपाही भी थे, कुछ में अफसर भी होंगे, तो कोई DC-10 वगैरह जा रहे होते हैं ना आपके, DC-30 वो जो 31 होते हैं वटेवर, जो कार्गो के जहाज़, उनमें आप ले जा सकते थे, 2 दिन छुट्टियाँ मनसूख कर सकते। तो फिर इतने बड़े बड़े वाक़यात हो रहे हैं कि वो 50-50 किलोमीटर का इलाका, मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि वो कवर करके बसों को लूटते हैं, बंदों को मारते हैं और 2 दिन उनका कब्जा रहता है। उस ट्रेन के ऊपर 2 गार्ड मारे गए हैं, ड्राइवर भी मारा गया है और चंद लोग थे जिनके पास असला था। जहाँ फिर आपके सिपाही, आपके पर्सनल जा रहे थे तो उनको असला तो देते, कम अज़ कम वो मुकाबला तो कर लेते, मगर असला भी नहीं देते। मैंने आपको ये बात भी पहले बताई कि जिसने दाइश के 2 बड़े कमांडर मारे, सरबरा मारा और नायब मारा, वो असला नहीं रख सकता कि जी अब आपको ज़रूरत नहीं है, और वो छुपा फिरता है। तो इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मगर क्योंकि सियासत में, कॉन्स्टिट्यूशन में, इमरान खान में, इसमें सब में मसरूफ़ रहेंगे तो पता तो चलना नहीं है, और फिर सब अच्छा भी दिखाना है। अच्छा, फिर कितना बड़ा वाक़या हो जाए, कितना बड़ा भी वाक़या हो जाए, आप नोट करें कि मज़म्मती बयानों के अंबार में उसे दबा देते हैं। अब छोटे से छोटा छुट भैया कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह करें, छोड़ें प्राइम मिनिस्टर को और सदर को, नून तो देना ही है, और हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आखिरी आदमी तक लड़ेंगे और ये करेंगे। 20 साल तो हो गए, 22 साल, और ये बलूचिस्तान का मसला तो 77 साल पुराना है। कितने ऑपरेशन कर लिए, कितने लोग मारे गए, छोड़े उनके कितने मारे गए, वो तो गरीब कमज़ोर, आपके कितने मारे गए वो तो गिनने ना, वो जवान, वो भी बच्चे हैं ना, किसी के माई के लाल हैं। और ये तो कहीं नहीं लिखा गया था कि आप अंदरूनी मुल्क लड़ेंगे और हर तरफ अपने ही लोगों से लड़ेंगे और जामे शहादत नोश किया जाएगा। आज कहने दें मुझे,
ان ماؤں کے لالوں کے بارے میں ذرا غور کریں، اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھیں کہ بھئی دشمن جسے آپ نے پیدائشی دشمن بنایا تھا اس سے تو اب آپ کی لڑائی ہے نہیں، اس کے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے، اور آپ اتنے کنفائنڈ ہو چکے ہیں کہ پہلے یہاں کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہاں پہ بھی ہو جاتا تھا انڈیا میں، تو بیلنس ہو جاتا تھا، قوم بھی خوش ہو جاتی تھی، حالانکہ غلط تھا، اور دونوں ملک اقرار کر چکے ہیں اس بات کا کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، مگر آپ تو اب کچھ کر ہی نہیں پاتے سینکشنز کے خوف سے، اور وہ مسلسل آپ کے یہاں کام دکھا رہا ہے، اور پھر آپ کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہے ہی نہیں کہ اتنے بڑے بڑے واقعات کی موجودگی میں آپ نے ان کو بغیر اسلحے کے سوار کرا دیا اور روانہ کر دیا۔ اب آپ گو کے سرکاری ذرائع تو کہتے ہیں کہ 17 فوجی کو لے گئے وہ، مگر وہ کہتے ہیں ہم 214 کو لے گئے، اور ریئل ڈیٹیل ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ لازمی بات ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہوں گے کہ جناب 8 گھنٹے کا مقابلہ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹولیوں میں بچ چکے ہیں اور 13 ہم نے مار دیے ہیں، اپنا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر کوئٹہ کے ہاسپٹل میں کہتے ہیں کہ 24 لاشیں پہنچی ہیں، وہ پیسنجرز کی ہیں، عام وہ سولین جو ہوتے ہیں وہ ہیں، یا آفیشیل پرسنل ہیں اور سیکورٹی کے ادارے ہیں، ابھی کچھ نہیں پتا، مگر بڑے پیمانے پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ ادھر کے پی کے میں بھی 4 فوجی شہید ہوئے ہیں، وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایران کہتا ہے بلوچستان ہمارا ہے، کے پی کے لیے وہ کہتا ہے افغانستان کی یہ ہمارا ہے، اور سندھ کے لیے انڈیا کہتا ہے یہ ہمارا ہے، تو پنجاب ہی رہ گیا نا پھر۔ تو قائد اعظم سے جی کرتا ہے پوچھا جائے کہ یہ متنازع پلاٹ لیا کیوں تھا، یہ تو اوورسیز پاکستانیوں کا پلاٹ ہو گیا کہ 4 اس کے اوپر کیسز آ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، لڑائیاں مچی ہوئی ہیں، بس بیان دینے ہیں، ان کو پتہ ہے۔ اچھا ہو یہ رہا ہے کہ ریاست، حکومت اور میڈیا مل کر جو اسٹیٹس کو ہے اسے بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں رات دن، مگر سوشل میڈیا پہ خبر آ جاتی ہے۔ یہ خبر بھی سب سے پہلے انڈیا میں آئی ہے جعفر ایکسپریس کی، پھر سوشل میڈیا پہ جب ان کا کوئی سہارا نہیں بچا تب یہ اپنے میڈیا پہ خبر لے کر آئے، ورنہ تو رات دن تو ایک ہی کھیل ہو رہا ہے نا کہ یہ ترقی ہو گئی، یہ خوشحالی ہو گئی، اور کسان کارڈ دے دیا، صحت کارڈ دے دیا، اور بے نظیر انکم سپورٹ سے اتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا، اور کسانوں کو ہی، اور ساتھ میں کل حمایت کی پیپلز پارٹی نے حکومت کی، وزیر اعظم کی، آج جی پانی بڑا سنگین مسئلہ ہے، اور کینال کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوا تو سندھ کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اور یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے مسئلہ بن جائے گا، بلاول صاحب فرما رہے تھے۔ تو یہ سب آپ کی کنوینشن کے لیے۔ اچھا دیکھیں جی، یہ تو اچانک آ گیا، اس پہ اور کیا کہوں میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور میرا دعویٰ ہے، دیکھیں قبائلی سوسائٹی کے لوگوں کا المیہ کیا ہوتا ہے، اگر میری آپ سے لڑائی ہوگی لیٹ سے، میں ہی ناجائز ہوں مان لیں، اور میں اب صلح کرنا چاہتا ہوں آپ سے، معافی بھی نہیں بھی مانگنا چاہتا، تو ایک ایسا راستہ بین ون ون سچویشن میں کہ آپ بھی مطمئن میں بھی ہو جاؤں اور معاملہ ختم کر دیا جائے۔ تو یقین کریں میرے اور آپ کے درمیان 50 ایسے لوگ ہوں گے جن کا آپ پہ بھی انفلوئنس ہے، مجھ پہ بھی انفلوئنس ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یار ان کو بٹھا دیں، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر، آس پاس کے بچپن کے دوست ہیں، تعلق ہے، رشتہ داریاں ہیں، تو ختم کریں یار۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بلوچوں کے درمیان، ریاست کے درمیان، حکومت کے درمیان ایسے لوگ موجود نہیں ہیں؟ عطا اللہ مینگل سے اگر آپ زبردستی ووٹ دلوائیں گے اس کے لوگوں سے، اور اسی طرح کے کارنامے کریں گے، تو آپ جو آپ کے ساتھ دے سکتے ہیں آپ تو انہیں بھی مخالف بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو ہر جگہ اپنا اقتدار چاہیے، اور جو الزامات ہیں گوادر کے حوالے سے، ریکوڈک کے حوالے سے کہ سب آپ نے کھا جانا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اس کا راستہ نہیں نکالا تو سب کو پتہ ہے، جیسے میرا شبہ ہے کہ آپ نے کہیں طے کر لیا ہے کہ اب یہ ختم کرنا ہے بنگلہ دیش کی طرح، ورنہ ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور جو آپ کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں وہاں، جو آج بیانات دے رہے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں سچائی کیا ہے، اور وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں جی، میں شہر ہیوسٹن میں ہوں، یہ میرا دوسرا رمضان ہے یہاں، تو بہت دلچسپ صورتحال ہے، جگہ جگہ
سحریاں ہیں، افطاریاں ہیں، اور ہزاروں کی بھی ہیں، سینکڑوں کی بھی ہیں، اور تنظیمیں. میں کہتا ہوں کہ ہیوسٹن سے بڑا پاکستانیوں کا وائبرنٹ جو ہب ہے اور کوئی نہیں ہے. اب نیو یارک سے ایک آنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ نیو یارک اب پرانے لوگ کم ہو گئے ہیں، نئے لوگ جو ہے ان کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے، اور یہاں جو فیسٹیوٹی ہے نا وہ کہیں نہیں ہے. تو سحریاں ہیں، میئر کی ایک افطار بتائی جاتی ہے، وہ گو کہ میئر کی نہیں ہے، وہ ایک ٹکا نہیں لگاتی سٹی، مگر معیار کے جھول کے لٹک جانا ہے نا. تو مسلمانوں کی افطار کے نام پر جاوید انور جو بلینر ہیں اور وہ پیٹرن اعلیٰ ہیں، ایک مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ کس دور میں ہوتا کہ کراچی سسٹر سٹی ہیوسٹن کو قرار دیا گیا تھا ملا کر. اچھا وہ 16-17 سال ہو گئے. تو یہ میئر کراچی کا کام ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی ٹیک کیئر کرے. پتہ نہیں کس نے وہ سعید شیخ ہیں جو پرسنل ملازم ہیں جاوید انور کے، مطلب چھوٹا کہہ لیں، منشی کہہ لیں، اسسٹنٹ کہہ لیں، اور ایڈوائزر کہہ لیں، جتنا رتبہ دینا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے ان سے بات کر لیں. وہ 16 سال سے اس میں اور کوئی نہیں ہے. جو میری اطلاع ہے کہ اس میں وہ ہورائزن والے ظہیر جو کبھی ایم کیو ایم میں ہوا کرتے تھے، اب تحریک انصاف میں سجاد برقی کے ساتھ ہیں، ظہیر خان وہ ہوتے تھے، مگر سنا ہے پرسوں جو افطار ہوئی ہے 2,500 لوگوں میں ظہیر صاحب بھی نہیں گئے. تو ایک بندے کا قبضہ جاری یوں ہے کہ جاوید انور جدھر ہوں گے وہاں کوئی بول ہی نہیں سکتا. جہاں بلینروں میں ابھی ایک تقریب میں گیا تھا، ایک وومن این جی او ہے، مجھے اس این جی او کا نام تو سوری یاد نہیں رہا، نصرت لغاری ہیں یہاں پیپلز پارٹی کی وومن کی صدر بھی ہیں، اور کافی بہت موسٹ ایکٹیو خاتون ہیں. تو انہوں نے ایک وومن انٹرنیشنل ڈے پر ایک پروگرام کیا تھا. شاہد ہاشمی کا آپ کو میں نے پچھلے دنوں ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ایک بڑے ملینر ہیں پاکستانی، ورجینیا سے موو ہوئے ہیں، ان کے کوئی 100-150 پپائز تھے، ان میں سے اکثریت تو بیچ دیے، جو باقی رہ گئے وہ بیچ رہے ہیں. $18 ملین کیش دے کے انہوں نے ہیوسٹن میں بیسونیٹ اور 59 پر بلڈنگ خریدی ہے، جو سچے 5.5 لاکھ اسکوائر فٹ کی وہ زمین ہے. وہاں اس میں ہاسپٹل بھی ہے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اس میں ایک پہلے وہ مال تھا، اور بہت بڑا ایونٹ سینٹر بھی بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیلیفورنیا یونیورسٹی بھی وہاں آ رہی ہے، اور بڑے مرن سے آدمی ہیں نا، خاموش طبع، اور سٹائر ان کا کہنا چاہیے سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے. تو وہ میں کسی وقت ذکر کروں گا. تو وہ ان کی کولیشن سے وہاں پر ایک اس ہال میں ان کے اسی شاپنگ مال کہنا چاہیے یا ایونٹ سینٹرس میں ایک تقریب ہوئی. تو میں وہاں اتفاق سے ایک انٹرویو کی سلسلے میں ایک اسٹوڈیو بھی ہے تو وہاں موجود تھا. تو باہر میں نے نوٹ کیا کیونکہ 1 بجے سے 2 گورے بیٹھے ہوئے تھے، بالکل جیسے ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے. مجھے سمجھ نہیں آیا. بھائی شام کو جب تقریب ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ گارڈ تھے جاوید انور کے، اور بڑے پروٹوکول سے. بھائی بلینر آدمی ہے تو بنتا بھی ہے. اچھا وہ کافی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت دے. تو اچھا جہاں جاوید انور جاتے ہیں کسی پاکستانی کی تقریب میں تو پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ انہوں نے اسپانسر کر دیا ہے. مگر نصرت لغاری کہتی ہیں کہ ایک حرام پیسہ بھی حرام ہو جو میں نے لیا ہو، جبکہ جاوید انور نے پوچھا بھی. مگر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں کہ جی وہ ایونٹ پہلے سے اسپانسر ہوتا ہے، اور بہت مخصوص تعلقات میں جاتے ہیں. تو یہ وہ سٹی کیا نام ہے جو سٹیزن سسٹر سٹی ہے، وہ اس کے پیٹرن ان چیف وہ ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ کہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے جو مجھے یاد ہے، اس کے پیٹرن چیف بھی ہیں اسی سٹی سسٹر سٹی نے سٹیزن سسٹر سٹی نے جاوید انور کو ایوارڈ دیا، اور پیسے بھی خرچ سارے جاوید انور نے کیے، میئر آئے. تو اسی طریقے سے مطلب کوئی اپنی جس کے آپ پیٹرن ان چیف ہو ان کا ایوارڈ دیتا ہے. مگر یہ پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی سوسائٹی ہے، اس کی اپنی ٹریڈیشن ہے. تو جناب وہ افطار میں کہتے ہیں میئر کی کوئی 2,500 لوگ تھے، اس میں ٹرکش بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اس کے بھی مین اسپانسر جو ہیں جاوید انور ہیں، کیونکہ کراچی سسٹر سٹی جو ہے وہ تنظیم اس کی اسپانسر ہے، اور 2-4 تنظیمیں ہیں. مگر عام سے لوگ جاتے ہیں، کوئی بہت بڑی آبادی نہیں جاتی. جو میجر جو چنیدہ لوگ ہیں کمیونٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یا تو یہ کہ اس میئر کا نام ہٹائیں، اور ٹھیک ہے میئر کو بلائیں
मेहमान चीफ गेस्ट के तौर पे, मेहमान कुर्सी के तौर पे, मगर ये मुसलमानों की तरफ से पाकिस्तानियों की अगर जो ज़्यादा चंदा देता है उनके नाम से होना चाहिए। मेयर की इफ्तार ह्यूस्टन, सिटी ऑफ ह्यूस्टन की इफ्तार कैसे करार दे दिया कि जबकि वो 1 टका खर्च नहीं करते। तो बात यह है कि जी मुझसे कुछ लोग कह रहे थे कि जी उस पर कब्जा किया हुआ है उसने, सईद शेख ने। और भाई मेरा, तुमने भी, जो लोग कह रहे थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कब्जा किया हुआ होता है। और कौन सी उसके अंदर कोई 10,000 मेंबर हैं अहमद शाह के जाली बनाए हुए कराची आर्ट्स काउंसिल की तरह, और बनाने होंगे तो भाई जावेद अनवर उनके साथ है, वो 1 लाख आदमियों का फॉर्म भरवा सकता है पैसे डाल के, क्या फ़र्क पड़ता है। तो खाई जाओ, ऐश किए जाओ। और जब फिर जहाँ तक ये इफ्तारियों सहरियों की बात है ना, तो कल एक महफिल में था मैं, तो सारे लोग बैठे हंस रहे थे, मैं तो सुन रहा था कि 70-80% कारोबार वो है जो जुए की मशीनों पे चल रहे हैं। और वो उम्रें भी खड़का रहे हैं, पूरा महीना वहाँ बैठे हैं, वो हज भी कर रहे हैं, आखिरी अशरा भी मुहर्रम रमज़ान का वहाँ काटा जा रहा है। और जो वहाँ नहीं जा रहे हैं वो ये खूब इफ्तारियाँ करा रहे हैं, सहरियाँ करवा रहे हैं। मतलब अगर जुए के पैसे से, उन मशीनों का पैसा है और वो जिस तरह कमाया जाता है वो एक पूरी कहानी है। तो ये इफ्तार और ये सहरियाँ तो हराम ही हो रही हैं, मगर सब तो नहीं है यकीनन, मगर एक बड़े पैमाने पर लोग बता रहे हैं। देखिए मैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा पुराने लोगों को तो जानता हूँ, नए लोगों को तो नहीं जानता, बिजनेस कम्युनिटी को तो बिल्कुल भी नहीं जानता, बहुत थोड़े लोगों को जानता हूँ। बहरहाल दिलचस्प बात यह है कि आज सज्जाद बरकी ने, ये PTI ओवरसीज़ के सेक्रेटरी हैं, ये शौकत खानम के भी सबसे बड़े फंड रेजिंग का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो चलाते हैं। और ह्यूस्टन में तो सभी जानते हैं उनको, पुराने कम्युनिटी लीडर भी आप कह सकते हैं PAGH के हवाले से। तो उन्होंने आज एक पोस्ट लगाई है, शेखानी जो पुलिस कांस्टेबल है, जो रिपब्लिकन मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के साथ ही, और उससे पहले डेमोक्रेट थे, वो भी पाकिस्तानी साहबजादे थे, नबील, उनके वाले से हमारी पुरानी हायालो थी। तो उनकी जगह पर ये शेखानी साहब आए हैं। इनका ये स्मोक बिजनेस है, स्मोक जो शॉप्स होती हैं जहाँ आजकल मारवाना वगैरह भी बिकती है सारा। और बहरहाल तो कि जी वो ज़फ़र अब्बार, वो JDC वाला फ्राडिया, उसके साथ बैठे हुए वीडियो लगाई है कि जी कैंसर हॉस्पिटल बनेगा पाकिस्तान में, कराची में, और पहला मुफ्त होगा। मतलब ये कि शौकत खानम भी मुफ्त नहीं करती, और उन्होंने दावा किया कि जी पहला मुफ्त होगा। अच्छा, वो JDC वाला जो है ना, रोज़ एक दिन आप सुनेंगे कि वो एटमी प्रोग्राम भी लगाएगा, मार्स के ऊपर भी मशीन भेजेगा, वो सारे काम करता है, वो डायलिसिस सेंटर भी। और कराची में जो डाकुओं की रोटी का इंतज़ाम है, वो छिपा और छिबलानी और पता नहीं कौन कौन है, शियानी, और ये सारे मिलके कराची के जो सारे डाकू हैं जो दोपहर को मटन गोश्त खाते हैं और रात को भी, और फिर घरों को लूटते हैं, क्योंकि इनको अपनी फ़िक्र है, इनको पैसे मिलने चाहिए। तो पाकिस्तानियों का एक स्टाइल है, यार हमने तो ज़कात दे दी यार, वो जहाँ जाए यार, हम वो तो जो गलत इस्तेमाल करेगा वो जाने, क्योंकि इनमें तो अल्लाह ने इनको तौफीक दी नहीं है कि ये जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उन तक पहुंचा सकें, मुस्तहिकीन को ढूंढ सकें। तो इस तरह के लोगों को दे दिया जाता है। वो ये अरबोपति हो चुका है ये बंदा, और इसे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की सपोर्ट हासिल है, सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हासिल है। मगर सिंध में जब जलजला, वो सैलाब आया, तो जाके सिंधी कौम परस्तों से पूछे तो वो पूरा किस्से हंस के सुनाते हैं कि इस मुल्क में फ्रॉड होता है तो कैसे होता है। तो ये जो शेखानी, नसीम शेखानी का नाम आ रहा है, हमारे पुराने करम फरमाए दोस्त हैं, ये अपना के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बड़े नोन बापू के नाम से। तो ये भी शेखानी है, अली शेखानी। तो इनका बड़ा कारोबार है, बड़ी इनकी इन्वेस्टमेंट। ये पाकिस्तान में एक टसूरी के साथ गवर्नर के और ज़फ़र अब्बास के साथ मिलकर बड़ी गरीबों की पिछले दोनों मदद कर रहे थे, और कहीं करोड़ दे दिए, कहीं 4 बकरे दे दिए, कहीं कुछ कर दिए। यहाँ तक नौबत आई कि हमने देखा पाकिस्तान के माशाल्लाह सहाफ़ियों की नॉलेज देखें कि अली शेखानी जो है आके कुछ सड़कें ही बनवा रहे हैं, और मतलब हैरान ही रह जाए बंदा हरकतें सुन के पाकिस्तानियों की। तो मैं बड़ा परेशान था कि मेहमान लोग, कारोबारी लोग कहीं पर भी मुफ्त में पैसा खर्च नहीं करते। मैं बड़ा परेशान था, इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, वजह क्या है। ये खाली काम ऐसे तो नहीं हो रहा कि गवर्नर की फिर शिकायत भी है कि गवर्नर ने हमसे पैसा दिलवाया, हमें सामने पेश भी नहीं किया, बकरे दिलवा दिए, अपना नाम ले दिया। तो बड़ी कहानी हम सुनते रहे थे।
پتہ چلا کہ یہ فوڈ پانڈا ایک پاکستان میں ویب سائٹ ہے جس پہ آپ آرڈر کریں آپ کو کھانا آ جائے گا، اور دا موسٹ ایکسپینسو کھانا دیتے ہیں. اگر بازار میں جس دکان سے وہ کھانا آیا گا وہ 150 روپے کی پلیٹ ہے سالن کی، تو جب آپ کے گھر پہ فوڈ پانڈا کے تھرو آتی ہے وہ 350 روپے کی ہوتی ہے. میں یہ بھگت چکا ہوں. تو وہ پاکستان میں، یو اے ای میں اور امریکہ میں فوڈ پانڈا طرز کی ایک چین لے کر آ رہے ہیں یہی ویب سائٹ کے اوپر جو میں نے نعرہ لگایا ہے، اور پاکستانیوں کی خدمت کریں گے. اب آیا سمجھ میں کہ بھائی پیسے کوئی مفت نہیں لگاتا. اچھا پچھلے دنوں جب یہ مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ فوڈ پانڈا طرز کی کوئی نام بھی کچھ ایسا ہی رکھا ہے انہوں نے، مجھے ذہن میں نہیں ہے، میں نے وہ ایڈ بھی دیکھا تھا، تو لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو منتخب کیا ہے یہاں پر پاکستانیوں نے ملا کے اور گوروں نے کالوں نے سب نے مل کے کہ یہاں لوگوں کی خدمت کریں گے. وہ ہر 15-20 دن کے بعد کراچی پہنچ جاتے ہیں. لگتا ہے وہ یہاں منتخب ہونے کے بعد وہ کراچی میں بھی الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا، کو وزیر بننا چاہتے ہیں. مگر میں نے کہا نہیں، کوئی اور ہی چکر ہے. تو اچھی بات ہے، کاروبار کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے. 50,000 لوگوں کو جاب دیں گے تو اللہ کرے 25,000 کو بھی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. مگر یہ جو جس طرح پرسیپشن بنایا گیا تھا، تو انہوں نے میڈیا پہ ڈائریکٹ پیسہ لگانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ولاگر ادھر ادھر، اور علی ظفر عباس کو لے کر، گورنر کو لے کے ان کے بھی کام ہو گئے، ان کے بھی کام ہو گئے. تو بھائی یہ کاروباری زندگی ایسے ہی چلتا رہے گا. اور آخر میں یہ کہہ دوں کہ دیکھیں مجھے کال نہ کریں کانسرٹ کے حوالے سے، میں نے پروگرام کر دیا، جو اپنا فرض حق ادا کر دیا. PAGH کو کال کریں، اور یہ کراچی سسٹر سٹیزن کو کال کریں جو یہ شہر کے لیڈر بنتے ہیں، جن کے ساتھ بندہ تو کوئی نہیں ہے مگر PAGH کے ساتھ تو بننے ہیں نا. انہیں کال کریں، بتائیں کہ وہ کونسل جنرل کو بلائیں، تقریب کریں، جلسہ کریں، اور آپ جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں، وہاں سوالات کریں. کب تک پکوڑے روٹیاں چاول اور بلا بلا کے تصویریں بنواتے رہیں گے اور وائسرائے کی طرف سے اوبھگت اس کی کرتے رہیں گے؟ اور کب تک انگریز گئے ہوئے 1947 میں چلا گیا تھا. یقین کر لیں کہ غلامی سے آپ آزاد ہو چکے ہیں. کوشش کریں، ہاتھ پاؤں ماریں کہ آپ اس بیوروکریسی سے بھی آزاد ہو سکیں، اس کا بھی کوئی احتساب ہو سکے. میں اس سے زیادہ آج کچھ نہیں کہنا چاہتا. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.